السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز کلام اللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى آمنت بالله صدق الله درود پاک پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ نویتو، میرے ساتھ پڑھیے، نویتو سنت الاعتکاف۔ آج جشن مکمل قرآن کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس قدر کی ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو، اور زندگی میں ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب ہو، کیونکہ رمضان المبارک نصیب والوں کو ہی میسر ہوتا ہے۔ حافظ کے لیے آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس نے بڑی محنت، بڑی مشقت کے ساتھ قرآن عظیم کو یاد کیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو اس مصلی پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن سنانا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک بچے نے بھی قرآن عظیم کی شروعات کی تھی، پارے پڑھے تھے اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس کو سراہا، داد و تحسین سے نوازا اور لوگوں کو بڑا اچھا لگا، کیونکہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن عظیم سنانا یہ آسان بات نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے میں 300 پاروں کو پیوست کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک طرح کی آیات کتنی ہے قرآن میں، اور جب حافظ کو متشابہ لگتا ہے تو وہاں سے کیسے نکلنا ہے یہ حافظ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن عظیم کو پیوست کر لیا کرتا ہے۔ آج بڑی خوشی کا ماحول ہے اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ دکھ بھی رہے ہیں۔ یہ پہلا اتفاق مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی لوگ جشن ختم قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال قرآن عظیم کے بارے میں کیا بتاؤں، اور جس کی حفاظت خود پروردگار عالم نے دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہماری اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، توریت، زبور، انجیل، لیکن ان میں رد و بدل ہو گیا، ترمیم ہو گئی، لیکن الحمدللہ قرآن جیسا اترا ہے اور ویسا ہی آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ایک زبر بھی اس کا بدل نہیں سکتا۔ بہت لوگ آئے کہ قرآن کی یہ آیت نکال دو، وسیم رضوی جیسا مردود آیا کہ قرآن میں جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ نکال دو، یہ کر دو۔ یہ آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسا ہے کہ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھا سبق سکھایا۔ تو یہ بہت زمانے سے ایسا چلا رہا ہے، لیکن قرآن کا آج بھی آیت کی تو بہت بڑی بات ہے، ایک نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں دکھا سکتا۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا۔ آج اچھی تعداد میں لوگ حفاظ کرام مدارس اسلامیہ سے نکلتے ہیں اور اسی مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن عظیم سنایا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج رات کی بہت پیاری رات ہے، سہانی رات ہے، لیلۃ القدر، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور جس قرآن کو ہم نے آج سنا ہے، مکمل کیا ہے، محققین اکرام اور فقہائے اکرام کی بھی یہی رائے ہے کہ آج ہی کی رات میں یہ قرآن مکمل اترا ہے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا یہ بھی ثواب سے کم نہیں ہے۔ یہاں جب تک آپ بیٹھیں گے ثواب، کیونکہ خانہ خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے ثواب ملے گا۔ لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ یہ مجھے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پروگرام زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب پیچھے والی مسجد کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، اکثر میں ان کو بلایا کرتا ہوں اور کافی لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اچھی آواز کے مالک بھی ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ حسین و جمیل بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں عنایت فرمائی ہیں، لہٰذا ان کا بھی خطاب آپ کو تھوڑی بہت دیر سماعت کرنا ہے۔ لہٰذا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا حافظ قاری محمد کابش رضا کو، وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سامعین کے قلوب کو منور و مجدہ فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار مدینہ کے تاجدار موجودہ جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر باوجود بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، تو کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام تاج الشریف سماعت پر مچل کو بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار اور محبت و عقیدت میں جھوم کر بولیے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ مچھل کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جاتی، آپ کی طلعت کو دیکھا جاتی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو
علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر عرش بری ہو، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے در پہ ایسا جھکا دل، اٹھنے کا ہوش نہیں، اہل شریعت ہے سکتے میں، اہل شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ پروگرام زیادہ لمبا نہیں چلنا ہے اور کافی تعداد میں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں بڑی زحمت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تین اشعار آپ لوگ جب موقع ملے تو تین اشعار آپ لوگ پڑھ دیا کریں تاکہ تمام لوگوں کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے۔ ابھی ہمارے سامنے علی جناب حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، حضرت کا بھی تھوڑی دیر خطاب سماعت کرنا ہے۔ اب آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے حافظ مستقیم صاحب کو صرف تین اشعار بغیر کسی تمہید کے صرف تین اشعار پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے ابھی رمضان سے پہلے 22 رمضان مبارک گزرا ہے، یوم وصال حضرت امام سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تاریخ میں، تو انہی کا لکھا ہوا کلام نازل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ کہیں یا حسین، انشاءاللہ تعالیٰ محرم کی یاد آ جائے گی، سنیں۔ بلا کوئی
صرف 3 اشعار پڑھنے کے لیے حافظ محمد نظام صاحب کو پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج نوری محمدی مسجد میں جشن ختم قرآن پاک ہے، اور آج فاتح صاحب نے الحمدللہ شب قدر بھی ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی اللہ کی فضل سے۔ ہم سب مل کے مسجد کے پیش امام استاد محترم حضرت حافظ و قاری کریم صاحب کی بلا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حضرت نے آج قرآن شریف مکمل کیا۔ آئیے بلا تاخیر پیارے آپ کا پیارے حبیب جان عالمین جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ بنی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گفتگو کر نور کی، نور خدا کی بات کر، گفتگو کر نور کی، نور خدا کی بات کر، گفتگو میزائل کے ذریعے یا کسی پلین کے ذریعے چاند کی تہ تک پہنچے، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے تم سچے غلام، سچ کے عاشق رسول بن جاؤ، پھر تم یوں ترجمانی کرو گے اللہ اکبر، جس طرح میرے شہزادہ شیخ محی الدین عبد القادر کہتا ہے، پھر تمہیں کسی میزائل کے ذریعے، کسی پلین کے ذریعے اوپر سے زمین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تم خود زمین پہ بیٹھ کر کے یہ اعلان کرو گے کہ میں تحت الثری سے لے کر کے پہلا، دوسرا، تیسرا، 14 پارواں، 6واں، 7واں آسمان، جہاں تک کہ عرش آدم، 9 کرم سب کو اپنی ہتھیلی پر دے کر آؤں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میرے آقا معراج کی رات کا شعر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، شب قدر آج تیرے قدموں کی رسائی چاند تک محدود ہے، تیرے قدموں کی رسائی چاند تک محدود ہے، لامکاں تک جانے والے نقش پا کی بات کرے، لامکاں تک جانے والے نقش پا کی بات کرے، ہم سے کرنی ہے اگر تو مصطفیٰ کی بات کرے۔ آخری شیخ سماعت فرما دیں مولا علی شاہ کی بارگاہ میں، کہتے سبحان اللہ، امیر المومنین، طاقت رسول، قوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام دینا چاہتے ہیں مومنوں، سر جھکا کے نہ جیو بلکہ سر کو بلند کر کے جیو، کفر کی آگے اللہ اکبر۔ مرد مومن خوف کھانا تیری فطرت میں نہیں، مرد مومن خوف کھانا
کے ماننے والے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. سر اٹھا کے باطلوں سے شیر خدا کی بات گئے. مرد مومن خوف کھانا تیری فطرت میں نہیں. دشمنوں سے سر اٹھا کر شیر خدا کی بات گئے. چلتے چلتے آخری شیر پیر مرشد کی بارگاہ میں. مفتی اعظم نے کسی کو اپنا جانشین کہا. کوئی پوچھے تو جناب اختر رضا کی بات گئے. کوئی پوچھے تو جناب اختر رضا کی بات گئے. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کی. اور اب آپ کے سامنے پیچھے والی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. کل ہی ہم لوگوں کی باتیں یہ ہو رہی تھی کہ آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ کافی اچھی طرح سے لوگ سنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں اور داد و تحسین سے بھی نواز رہے ہیں اور سیدھے سیدھے نوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھا سننے کا ماحول ہے اور تقریر بھی آپ لوگ کافی پسند کرتے ہیں. لہذا آئیے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کو پیش کر رہا ہوں. آئیے نعرہ لگانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز و موقر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید العالمین وآلہ وابنہ وحزبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین المبین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و وفا کے ساتھی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ آپ کی کیفیت یہ ہو، آپ کی حالت یہ ہو، آپ کا انداز یہ ہو، طریقہ یہ ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور گنبد خضرا سے مصطفیٰ جان رحمت سب سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. دیکھتا وہی ہے جو زندہ ہو. تو امام نے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سنتا وہی ہے جو زندہ ہو. تو دور و نزدیک کے سننے والی وقار کان لالی کرامت پہ لاکھوں سلام. جھوم جھوم کر درود و سلام تہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ قابل مبارکباد ہیں جو اس وقت تک تشریف رکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر اور بھی آپ تشریف رکھیں گے، کیونکہ میرے بعد میرے عزیز، میرے ساتھی ہم سبق حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان کا بھی خطاب ہونا ہے، وقت کی تنگی ہے.
اس لیے اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ الحاج حافظ قاری مولانا کریم صاحب کے بلا کچھ دن پہلے عمرہ پہ تشریف لے کے گئے تھے۔ جب انہیں خبر ملی عصر کی نماز کے بعد جو صاحب بھیج رہے تھے تو بولے خوشی اس قدر آئی اس رات میں نیند ہی نہیں، تو وہ منظر میں شعر میں حاضر کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر تقریر ہوگی، جو بچ جائے گی بات وہ حضرت پوری کر دیں گے، شعر سماعت کیجیے۔ جو یہ سوچ رہے تھے میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیسے گنبد خطرہ کو کس انداز سے میں دیکھوں گا، وہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ سننا چاہتے ہیں؟ وقت کی تنگی نہیں لگائی ہے لیکن میں مختصر کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، وقت بہت کم ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے سن بھی رہے ہیں اور کثیر تعداد میں شعر آپ تک پہنچ رہا ہے، سماعت کریں۔ قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے، نظر سے جب مدینہ غریب ہوتا ہے۔ حیات روز اقدس کا کیا کہنا، جو دیکھاتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا ماشاءاللہ یہ اچھی آواز کے مالک ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی، سماعت کریں۔ میں دیکھوں پیارے نبی کا روضہ، میں دیکھوں پیارے نبی کا روضہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں دیکھوں پیارے میں دیکھوں پیارے نبی کا روضہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پڑھوں گا احمد کا میں قصیدہ، پڑھوں گا احمد کا میں قصیدہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ بھی شعر جو آنے والی وہ بھی عید ہے، اور عید کس کے صدقے میں ملی؟ مصطفیٰ کے صدقے میں، وہ بھی عید ہے نا۔ شعر سماعت کیجیے۔ حضور آئے بہار آئی، جہاں کی قسمت سوار آئی، جہاں کی قسمت سوار آئی، حضور آئے حضور آئے بہار آئی، جہاں کی قسمت سوار آئی، جہاں کی قسمت سوار آئی، کرم کا بادل بھی خوب برسا، کرم کا بادل بھی خوب برسا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سفر کو جانے سے پہلے پیارے ادب سے ماں کو سلام کرنا، ادب سے ماں کو سلام کرنا، سفر کو جانے سفر کو جانے سے پہلے پیارے ادب سے ماں کو سلام کرنا، ادب سے ماں کو سلام کرنا، پھر اس کے تلوے کو چوم لینا، پھر اس کے تلوے کو چوم لینا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر،
دیکھیے وعدہ ہرن کا جلد آنا لوٹ کر، دیکھیے وعدہ ہرن کا جلد آنا لوٹ کر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر۔ حضرات پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے شب قدر میں اتارا۔ اب آپ کتب تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب، مولانا کریم صاحب سے رابطہ کریں، ان سے دریافت کریں تو یہ بھی بتائیں گے کہ 23 سال میں بھی قرآن نازل ہوا ہے، قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ تو 23 سال میں اگر قرآن نازل ہوا اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور قرآن کی آیت حرف مدات پہ ہم سب کا ایمان ہے، اس پہ بھی ہمارا سب کا ایمان ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو یہ علماء بتائیں گے، سنو، اس لیے کہ جہاں پہ قرآن نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے شب قدر میں اتارا، اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ ایک بار نازل کر دیا گیا قرآن کو، اس لیے اس کا ذکر سورہ قدر میں ہے۔ اور جہاں پہ یہ ہے 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ آسمانی دنیا سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جیسی ضرورت پیش ہوتی رہی قرآن نازل ہوتا رہا، سورت نازل ہوتی رہی، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں 23 سال تک قرآن آیا، اور جو ایک بار آیا وہ سورہ قدر میں اس کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ قدر آخر علماء فرماتے ہیں کہ تاک راتوں میں ہے، تاک راتوں میں ہے۔ اچھا تاک راتوں میں ہو سکتا ہے انسان یہ سوچتا ہے 21 میں عبادت نہیں کی ہم 23 میں کر لیں گے، 23 میں نہیں کی ہم 25 میں کر لیں گے، ہم 25 میں نہیں کیے تو ہم 27 میں کر لیں گے، 27 میں ہم نے عبادت نہیں کی 29 میں کر لیں گے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسا قول یہ ہے کہ اس سورت میں لیلۃ القدر 3 بار ہے، اور ایک بار جب آپ حروف کی گنتی کریں گے تو 9 بار، 9 دیا 27، اور شب قدر جو ہے یہی رات ہے جس رات پہ ہم سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات میں یہ آپ کو کہوں گا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی سورت میں آگے میں ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا۔ جس رات میں قرآن کا نزول ہو، جس رات میں قرآن نازل ہو، جس رات میں قرآن سفر کرے، اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا جائے۔ یہ افضلیت کیوں، یہ مقام کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینوں میں کتنے ایام آ گئے، کتنی راتیں آ گئی، کتنے مہینے آ گئے۔ حضرات غور کریں کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل۔ رات رات برابر نہیں ہے، جو آج رات ہے وہ کل رات کی عظمت وہ نہیں تھی، رات رات برابر نہیں ہو سکتی۔ تو امتی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ امتی ہم بھی ہیں، غوث پاک بھی امتی ہیں، امتی ہم بھی ہیں، ہندل ولی بھی امتی ہیں، امتی ہم بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بھی امتی ہیں، امتی ہم بھی ہیں، شاہجہاں ولی سرکار قطب بریلوی بھی امتی ہیں۔ لیکن حضرات جب امتی برابر نہیں ہو سکتے، رات رات برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے امام اشتوافہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بات کو میں سمیٹ دو کیونکہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات ساری دنیا میں اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن ہے، اور سب سے زیادہ صحیح پڑھی جانے والی اگر کتاب کا جائزہ لیں گے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ حضرات ایک سورت لیجیے، سورہ اخلاص ہے، اس کو آپ پڑھیں، اگر پڑھنے والا پڑھ دے تو جس کا معنی یہ ہوگا کہ کھا جائیے، کھا جائیے، مگر یہی قل اگر بڑا قاف سے کہا جائے تو اے محبوب فرما دیجئے، یعنی قرآن کا صرف پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ قرآن کا صحیح پڑھنا کمال ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا کمال ہے۔ اچھا مسئلہ بھی بتا کے میں اب رخصت ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ ہو چکا ٹائم
اچھا خاصا حضرات کہنا یہ ہے کہ لوگ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن خانی میں قرآن کو لے لیا، قرآن کھلا ہوا ہے، سپارہ کھلا، ایک طریقہ تو یہ ہے لیا آپ نے بیٹھے یا حضرات پوچھئے گا ان سے بات آپ اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں، پوچھئے ان سے بتائیں گے یہ پڑھنا نہیں ہوا یعنی تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن سننے کا ثواب تو مل جائے گا، دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ Incoming call from Anis Khan identified by Truecaller. بھی پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ کہیں پہ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو دیکھا جلسے وغیرہ میں یا محفل میں تو بیچ بیچ میں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے قرآن خود اعلان کر رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر دھیان سے غور سے سنو، اور یہی آیت وہاں پہ بھی عمل کیا جائے۔ جب فاتحہ ہوتی ہے ماں کانا محمد، فاتحہ ہوگی تو ہم دیکھیں گے کتنے لوگ چومنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، ماں کانا محمد تو انگوٹھا چوم دے، وہاں چوما نہیں جائے گا، وہاں چومنے کو موقوف کر کے قرآن کی تلاوت سنی۔ چلتے چلتے کچھ لوگ تفریح میں کہتے ہیں وہ میری آنکھیں کھل رہا ہے، میری آنکھیں جو ہیں نا تو اللہ کو شریف کر دے، یہ کہنا درست نہیں ہے، سب گناہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ بے موقع بے محل قرآن کی آیت کو استعمال کرنا بولنا یہ منع ہے کہ میری آنکھیں کھل اللہ پڑھ رہی ہیں، ایسا نہ کریں۔ آخری بات یہ حضرات، قرآن شریف مصطفیٰ پہ نازل ہوا تو سورہ اقرا بسم اور ہم سب کو ملا، ہم جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے، بس یہ کہہ کے میں رک سکتا ہوں۔ وہ کیا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا سورہ اقرا سے نبی کو ملا ہمیں بھی وہاں سے مل جائے، یا الحمد شریف سے ہی نبی پہ بھی نازل تھے۔ حکمت مولانا سجاد صاحب بتائیں گے، سنو دیکھو بات یہ ہے کہ اگر اقرا سے شروع ہوتا قرآن تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا چلو میں نے مان لیا کہ ہم پہ نماز 5 فرض ہے، نبی پہ 6 تھی کیونکہ تہجد نبی پہ فرض ہے، چلو وہاں پہ تو برابری نہیں کر سکتے، لیکن ایک موقع سے ہم برابری کر بیٹھے، کیا نبی کو بھی قرآن ملا، سورت ملی سورہ اقرا سے، اور ہم بھی پڑھ رہے تلاوت اقرا سے، اس میں تو برابر ہو گئے۔ اس لیے رب کی حکمت دیکھو کہ میں اپنے محبوب کو دوں گا تو سورہ اقرا سے، اور میرے بندوں کو قرآن پہنچے ملے تو سورہ فاتحہ سے، تاکہ کوئی نبی کا برابری نہ ہو سکے، برابری نہ کر سکے، دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح تو ہے قرآن کے لیے۔ بہرحال آئیے کلمہ شریف کا ذکر فرمائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں دیے ہوئے سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وأصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک عقیدے کا مسئلہ عرض کروں گا اور ایک فقہی مسئلہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دونوں بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری کریم رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا
ہمارے ایک بھائی حضرت حافظ قاری اسعد بھائی اور حافظ صاحب نام سے واقف نہیں ہوں اور آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ان کی سرپرستی میں آج کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور حضور اور حضور کے آج حضور کے پاک پڑھ لیں مائک جام کر دیجیے گا وقت آگے بڑھنے میں اس کی آواز آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب نے بتایا ہمارے امام اعظم کا فتویٰ یہی ہے کہ شب قدر ہی ہے جو آج 27 جو رات ہے وہی شب قدر ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی مالا مال فرمائے ہمارے والدین کی آپ کے والدین کی پوری امت کے اللہ بے حساب کتاب بخشش مغفرت فرمائے اور یہاں سے لے کے فلسطین تک کے مسلمانوں کو اللہ غیب سے مدد فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن چاہے اسرائیل میں بیٹھے ہوں ہنود ان کے پاس ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوں سعود آل سعود یا پھر ان کے سپورٹر بھارت میں بیٹھے ہوں ہنود اللہ سب کو غارت فرمائے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عقائد کا مسئلہ جسے علم کلام کا بھی کہہ سکتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ قرآن پاک افضل ہے یا حضور افضل ہے بات ہے نا قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے مسئلہ ہے عقیدے کا اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی زیادہ دور جانا نہیں ہے یہی سوداگران میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں جانا بڑے بڑے اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے یہ علماء بتائیں گے اعلیٰ حضرت نے اسے چٹکیوں میں حل کر کے رکھ دیا اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل میں جہاں پھنس جاتے ہیں اعلیٰ حضرت وہاں حضور کی مدد سے صاف نکل جاتے ہیں یہ مسئلہ کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے بتائیے قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے مطلق نہیں کہہ سکتے حضور افضل ہے کیوں سامنے والا کہہ رہا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام افضل ہے یا حضور افضل ہے اب پھنس جائیں گے نا اب سمجھیے اللہ کا کلام افضل ہے یا حضور افضل ہے اب ہم بھی خاموش ہو جائیں گے آپ بھی خاموش ہو جائیں گے پہلی بار میں کوئی کہہ دے گا حضور افضل ہے لیکن جب سامنے والا دوبارہ ریپیٹ کرے گا تو کہے گا مولانا صاحب ہوش میں آئی ریپیٹ قرآن اللہ کا کلام ہے اب بتائیے قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا بڑے بڑے پھنس گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں ہم حل کرتے ہیں مانا عرب نے تجھ کو گانا گایا عرب نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت اعلیٰ کہتے ہیں ہم حل کرتے ہیں اچھا سرکار فرمائے حل اعلیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے جسے ہم دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں یا موبائل میں قرآن موجود ہے یہ جو موجود ہے انک سے جو لکھا ہوا ہے کاغذ پر جو ہے یا کسی اور چیز پر ہے وہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اعلیٰ فرماتے ہیں مخلوق ہے کہ یہ شرف اللہ ہے یہ مخلوق ہے اور یہ متفق علیہ فتویٰ اور موقف اور عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل محمد رسول اللہ ہے پھر سمجھ لیجیے وہ جو قرآن جسے دیکھ کر ہم اور آپ پڑھتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یا کسی اور چیز پر لکھا ہوا ہے وہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس پہ وہ قرآن پاک رکھا ہے کاغذ پر لکھا ہوا ہے انک سے لکھا ہوا ہے تو یہ کاغذ اور انک اللہ کی مخلوق ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا نا مولانا صاحب نے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا قرآن اچھا ہے یہ جو رکھا ہوا ہے لیکن اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن موجود ہے
مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ افضل حضور ہیں. پتہ چلا یہ جو قرآن جو لکھنے کی شکل میں چاہے وہ کسی پر بھی لکھا ہوا ہو, کسی سے بھی لکھا ہو, جو قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے حضور اس سے افضل ہے. کہنا نا سبحان اللہ. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ جو قرآن جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے حضور اس سے افضل ہے. اچھا پھر ایک ہے کلام اللہ, ہم اسے کلام اللہ کہتے ہیں, لیکن یہ کاغذ کیا کلام اللہ ہے؟ یہ انک کیا کلام اللہ ہے؟ یہ جو جس انداز میں لکھا ہوا ہے کیا یہ کلام اللہ ہے؟ نہیں. ایک ہے کلام اللہ, اللہ کا کلام جو جبرائیل حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے, جو اللہ کا کلام ہے. آپ ان علماء سے فتویٰ لیں, وہ اللہ کی صفت ہے, اور جس طریقے سے کوئی اللہ کا ثانی نہیں اسی طرح اللہ کی صفت کا ثانی نہیں. تو وہ قرآن جو کلام اللہ حقیقت ہے وہ حضور سے افضل ہے. کوئی زیادہ چیز چاپ کے نہیں بتایا میں نے, بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے آقا و مولا اس سے افضل ہے. اور وہ قرآن جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے, حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں, میں بول رہا ہوں یہ کلام ہے نا, تو آواز پیدا ہو رہی ہے, یہ مخلوق ہے, خلقت ہے. اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے. اللہ جب کلام فرماتا ہے تو آواز نہیں ہوتی. تو قرآن کی تلاوت کرنے میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ بھی مخلوق ہے. لیکن وہ کلام جو اللہ کا خالص کلام ہے, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جبریل سے فرمایا, جبریل نے لا کر مصطفیٰ کو دیا. جو کلام اللہ حقیقتاً ہے, اللہ رب العزت کا وہ کلام اللہ کی صفت ہے اور حضور سے افضل ہے. ایک مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی مجھے بھی جانا ہے, جلدی کا اثر کا اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کون؟ اللہ مومنوں کے آگے تعریف بیان کرنا ہے, ڈیفینیشن بتا رہا ہے. کیا مومن کون ہے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرماتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کون ہے؟ وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, فضول کی گپیں نہیں لڑاتے, فضول کے معاملات میں نہیں پڑتے, وہ مومن ہے. اچھا پھر تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون. والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ فرماتا ہے اور مومن کو جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. زکوٰۃ سمجھ میں آیا؟ نصیب ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث پاک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ فقہی مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں, پہلے حدیث نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں خشکی یا تری, مطلب دنیا میں جہاں بھی خشکی یا تری, سمندر یا زمین پر, یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی جو مال ہلاک ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, لوٹ لیا جاتا ہے, چوری کر لیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, جیسے بھی بربادی کا سبب ہو, حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے ریزن صرف ایک ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. جو مال قرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی, سن رہے ہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں آج, موقع ہے تو ایک دو مسائل میں اور آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی کام میں آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. اب زکوٰۃ فرض کس طرح سے سنیے گا ذرا غور سے. یہاں پر علماء حفاظ آ رہے ہیں, تشریف رکھ رہے ہیں, آپ ذرا غور سے سنیے گا. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی, جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا, گولڈ, سلور اینڈ گولڈ, ٹھیک ہے,
اور اس پر 1 سال گزر گیا، شرط ہے قولان قول، 1 سال کا گزر جانا۔ آج 26 کا روزہ، میرے پاس آج 12.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، تو اگلے سال تک یہ اتنا ہی رہا یا اس سے بڑھ گیا تو سب پر اگلے سال کب؟ جیسے ہی 26 کا روزہ اس وقت 27 میں شب شروع ہوگی، اسی ٹائم آیا نا، جیسے ہی یہ رات شروع ہوگی اور وہ وقت آئے گا جب میں اس کا مالک بنا تھا، جیسے ہی 1 سال گزرے گا اس تمام کے تمام پر 2.5% نکالنا میرے لیے واجب یعنی فرض ہو جائے گا۔ یہاں پہ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھیں۔ 12.5 تولہ سونا، 12.5 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ ہو سکتا ہے تو ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن دھیان رکھیے 12.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ اب جو تولہ ہے نا، تولہ ہمارے یہاں 10 گرام کا ہے نا، اور جو شریعت میں تولہ گنایا گیا ہے، جو اس وقت تولہ چلتا تھا، وہ 12 گرام کا ہے۔ تو اب 52.5 جگہ پر آپ کتنے 2 گرام بڑھا لیں، تقریباً 10 گرام بڑھ جائے۔ تو اس وقت اور ایسے ہی 7.5 جگہ پر 2 گرام بڑھا لیں، تقریباً 90 گرام سونا ہو جائے گا۔ 90 گرام کچھ ملی گرام، سونے کا مجھے کنفرم نہیں کتنا ملی گرام ہے، لیکن چاندی کا کنفرم ہے 63,630.185 ملی گرام چاندی۔ میں ابھی یہاں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ آج ہمارے یہاں بریلی میں سلور یعنی چاندی کا ریٹ کیا تھا، 853 روپے تولہ۔ 8 5 3 ملٹیپلائی کر لے رہے ہیں 63.185۔ 53,896 روپے، 53,896 روپے ایٹ دا ٹائم۔ یہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں نا سلور، سب کے پاس موبائل ہی دیکھ لیں ریٹ کیا چل رہا ہے، 53,896 روپے۔ یہ پیسے اگر کسی کے پاس ہیں، چاندی نہیں ہوتی اتنی اور سونا بھی نہیں ہوتا ہے، یہ پیسے کسی کے پاس ہے سیونگ میں، اخراجات والے نہیں، اخراجات والے نہیں، خرچ کرنے والے نہیں کہ راشن بھی بھرنا ہے اور بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے۔ سیونگ سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو سیونگ میں ہوتے ہیں، اگر وہ سیونگ ہماری اتنی ہے آج اور اگلی سال تک یہ اتنی ہی رہی یا اس میں بڑھتی ایڈ ہوتا چلا گیا، ہر 2 مہینے میں ہم نے 1,000 کمایا، سیونگ والے ایڈ ہوتے چلے گئے یا جتنے بھی ایڈ ہو گئے، تو اگلی سال جیسے ہی 26واں روزہ آئے گا اور یہ جو سیونگ ہمارے پاس 53,800 روپے کی تھی، اس میں جتنا ایڈ ہو جائے گا سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی 2.5%۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں، میں اور آپ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ۔
جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے۔ اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا۔ اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت، کسی دن وہ جاگے گی میری بے قسمت۔ جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا، شہریار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے بارک مستقیم بحق یا نعبد و یا نستعین. الہی کارساز بندہ نواز مولا تعالیٰ ہم سب نے مل جل کر بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی ذکر و اذکار کیا، قرآن عظیم کی تلاوت کی، نعت و منقبت، درود و سلام، تقدیم پیش کی گئی، مولا ہمارے پڑھنے میں، سامعین کے سننے میں جو بھی اخلاق سرزد ہو گئے ہو مولا کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اس تعاون کا ثواب، اس کلمات محضر شیخ خشوع کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. یا اللہ حضور کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا تک جتنے نبی اس دنیا مبعوث ہوئے مولا تمام کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. حضور کے جملہ صحابی و صحابیات کے جملہ شہداء اسلام امام علی مقام حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور آپ کے عزیز رفقا 72 نفوس قدسیہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید ہوئے مولا تمام کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور کے تمام جانثار کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما. سلسلہ بسلسلہ پیروں کے پیر پیروں کے میر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار مکرم پوری کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ عطائے رسول حضور سیدی سرکار خواجہ علی نواز کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور نظام الدین چشتی دہلوی حضور بختیار دادی حضور محمد سے دہلوی حضور صاحب پاک گری کی بارگاہ پیش ہے، مولا قبول فرما. عرض کے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے نیک بندے تیری نیک بندیاں اپنی قبروں میں ہیں مولا سب کو اس کا ثواب پیش ہے، مولا قبول فرما. یا اللہ یہ جشن مکمل قرآن کی محفل سجائی منائی ہم لوگوں نے، یا اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولا تعالیٰ
جن جن حضرات نے اس میں دانے درہمیں سخنیں جس حیثیت کے اعتبار سے اس میں خرچ کیا، مولا ان کے اس پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں، تمام صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں یا اللہ آج کی اس رات کے مقدس صدقے میں مولا ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں مولا ان کو شفائے کلیہ کامل عاجل عطا فرما۔ مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں مولا ان کو برسر روزگار عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو قرضدار ہیں مولا قرض سے سبک دوشی عطا فرما دے۔ مولا ہم میں جو بے اولاد ہیں یا اللہ آج کی اس مقدس محفل کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ جن کی اولاد ہے مولا ان کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کا بول والا فرما دے، ظالمین کا منہ کالا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ وہاں کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص مدرسے مسجد کی جو کمیٹی ہے جو ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے، کارکنان ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ ان کو دن دو رات چوگنی ترقی عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کی روزی روزگار میں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب میں اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں ایک عطا فرما۔ مولا ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اندر کی زیارت نصیب فرما۔ جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ حافظ اسد صاحب کی بیٹی کی طبیعت علیل رہتی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں بھی جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے خاص ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں یا اللہ جو بھی پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو حضرات زیر علاج ہیں ہاسپٹلوں میں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ مولا گنہگار ہیں عمر بھائی کافی عرصے سے یا اللہ ان کی طبیعت بڑی علیل رہ رہی ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا کائنات کے صدقے میں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا مولا سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ظالمین کا منہ کالا فرما۔ مولا پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما، مذہب اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وحبیبہ واہل بیتہ اجمعین۔ جب دم واپسی اللہ ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ۔ سبھی لوگ بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ اور فادر لے کے جائیں گے، سب سے پہلے بچے جائیں گے باہر، یہ پھر سارے مل جائیں گے آرام سے، سب سے پہلے بچے جائیں گے جی ہاں سو لے کر نہیں آ رہی بھائی اب آ رہی ہے بچوں ابھی باہر نکل آرام سے صاف کرو ارے تمہیں کو پتہ ہی نہیں کہ لینے کا طریقے نہیں
सुन्नतल इतिकाफ, यानी मैंने खाने की नियत की है मस्जिद।